أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شدید المحال صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت کے دو ہی بڑے مضمون ہیں، ایک توحید اور دوسرا آخرت، معاد یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ ابھی توحید کی بات چل رہی ہے، اللہ رب العزت نے توحید پہ دلائل دے رہے ہیں۔ یہ کبھی کبھی میں اس بات پہ بڑا ہی اللہ کی عظمت پہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے دلائل دینے کی؟ اللہ تو اللہ ہے، مالک ہے، اللہ کا ایک حکم کافی ہے۔ اللہ کہہ دے میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں، تو انسانوں پر ماننا اس کا واجب ہو جائے گا، اور وہ ہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے، محبت ہے ہمارے ساتھ کہ بار بار مختلف اسالیب سے، مختلف طریقوں سے، مختلف دلائل سے، مختلف مثالوں سے اللہ بار بار سمجھا رہا ہے کہ شاید انسان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ اللہ ہی تنہا اس کائنات کا خالق ہے، اور اللہ ہی تنہا اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں سونپے، یعنی ولی اور فرشتے اور یہ دور کی بات ہے، انبیاء کو نہیں سونپے۔ انبیاء بھی اختیارات کے معاملے میں اللہ ہی کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب مزید اللہ نے مثالیں بیان فرمائی ہیں توحید کی، فرمایا کہ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر مادہ جو ہے، ہر فیمیل جو ہے اپنے رحم کے اندر جو حمل اٹھائے پھرتی ہے، فرمایا اللہ ہی اس کو جانتا ہے۔ وما تغیظ الارحام، اور پھر رحموں کے اندر جو چیز سکڑتی ہے، وما تزداد، اور جو بڑھتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب بچے کا عمل شروع ہوتا ہے، بچے کے بننے کا عمل، اس کے بعد بچے کا ظاہر گروتھ شروع ہوتی ہے۔ اب وہ گروتھ کیا بالکل اس نے صحیح طریقے سے گروتھ ہونی ہے یا اس کے اندر کوئی اب نارمیلٹی پیدا ہونی، اللہ ہی جانتا ہے، انسان اس کو نہیں جان سکتا۔ اس کو ہمارے بہت سارے یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تو جناب الٹرا ساؤنڈ آ گئی، اب تو یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا، تو اب ہم جان لیتے ہیں کہ ماؤں کے رحم کے اندر کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے۔ اس سے ایک مراد یہ ہے، لیکن اس سے اصل میں مراد یہ ہے کہ وہ جو پیدا ہونے والا ہے، کیا وہ بدماش ہے یا وہ اچھا ہے، نیک ہے، ولی ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی الٹرا ساؤنڈ، کوئی ٹیسٹ، کوئی چیز یہ بتا نہیں سکتی کہ پیدا ہونے والا شیطان پیدا ہوگا یا انسان پیدا ہوگا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتنی ہم نے مثالیں دیکھی کہ لوگ ساری عمر بیٹا 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 مانگتے مر گئے، اللہ نے بیٹا دے دیا، جب وہ بیٹا ہوا تو وہ شیطان پیدا ہوا، یعنی وہ پھر اللہ سے پناہ مانگنے لگے، یا اللہ نہ ہی ہوتا اس سے تو بہتر تھا۔ تو فرمایا اللہ ہی جانتا ہے کہ جو بھی فیمیل جو ہے اپنے رحم کے اندر اٹھائی پھرتی ہے اور اس کے اندر کمی ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، اس کی حقیقت نہیں بتا سکتا۔ یہ تو بتا دے گا کہ ایک گوشت کے لوتھڑا ہے جو میل ہے فیمیل ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں بتا سکتا کیا ہے۔ آگے پھر مزید وضاحت فرمائی، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اب اس کی مقدار بھی فرمایا اللہ کے نزدیک معین ہے۔ مقدار سے یہاں پہ دو چیزیں مراد ہیں، ایک اس کی اجل یعنی اس کی عمر کتنی ہے اور اس کی میعاد کتنی ہے دنیا کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حجم کتنا ہے، اس نے دنیا کے اندر کیا کیا کام کرنے ہیں۔ فرمایا یہ مقدار بھی اللہ کے ہاں طے ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ سارا ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق ہی وہ انسان دنیا کے اندر چلے گا۔ آج سائنس نے ہمیں اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ سارا جینیٹک کوڈ ہوتا ہے جو جینز کے اندر لکھا ہوتا ہے، ڈی این اے پہ لکھا ہوتا ہے،
اور اسی کے مطابق انسان جو ہے وہ پوری عمر یعنی ہمارے ڈی این اے میں وہ ساری چیزیں ایک ایک لمحے کا ریکارڈ جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور انسان اسی کے مطابق جو چلتا رہتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ، یہ اللہ ہی کرتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ اور جو اللہ یہ کرتا ہے وہ پھر ہر چیز پہ قادر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو۔ الکبیر، فرمایا وہ بہت بڑا ہے، باعظمت ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ المتعال، وہ بزرگ و برتر ہے، بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عالی شان والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، فرمایا کہ اس کے لیے برابر ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں کہ تم جو ہے بات کو چھپا کر کرو یا اونچی آواز سے کرو، اللہ برابر سنتا ہے۔ یعنی پوری کائنات کا صرف انسان نہیں، پوری کائنات کا ہر زیرو جو ہے اپنی اپنی زبان میں بات کرنا شروع کرے اور چھپا کر کرے، اللہ سب کی الگ الگ سنتا ہے، الگ الگ جانتا ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اگر تم چھپا کر بات کرو، ومن جہر بہ، اور چاہے تم جہری بات کرو، کھلے عام کرو، ومن ہوا مستخف باللیل، جو رات کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں، انسان بھی اور باقی چیزیں بھی، ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وسارب بالنہار، اور دن میں جو نقل و حرکت ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک ایک کی وہ مثال دیتے ہیں نا کہ اگر کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالا پتھر ہو، اس کے نیچے بالکل طے کے اندر کالی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اس کے چلنے کی آواز پاؤں کی بھی سنتا ہے۔ اور اگر بات کر رہی ہو آپس میں کسی دوسری چونٹی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے چونٹیاں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، چونٹیوں کا بڑا سسٹم ہے، آپس میں بات کرتی ہیں، کمیونیکیٹ کرتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کو چونٹیوں نے بتایا، چونٹیوں کی ملکہ نے کہا کہ چونٹیوں اپنے بل میں گھس جاؤ، اور سلمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، اس کی بات کو سمجھا کہ جو سلیمان تو اللہ کے بندے ہیں نا، جو اللہ کے بندے کو اللہ اتنی طاقت دے سکتا ہے تو اللہ کے ہاں کتنی طاقت ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو وہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے رات کے اندر ہو رہا ہو، چاہے دن کے اندر ہو رہا ہو، چاہے ظاہری ہو رہا ہو چاہے باطنی ہو رہا ہو، وہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ہم جو بولتے ہیں نا، جو بولتے ہیں اللہ اس کو سنتا ہے، ہم جو کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے اندر جو گمان گزرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اس اللہ سے ہمارا معاملہ ہے، اس کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ فرمایا وہ اللہ، اس نے کیا انسان کے لیے اس نے کیا انتظام فرمایا لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفی، ہم نے فرمایا اس انسان کی حفاظت کے لیے، پہرے داری کے لیے اس کے آگے بھی فرشتے لگا دیے ہیں، پیچھے بھی لگا دیے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اس کی مہربانی ہے، ورنہ اس کائنات میں شیاطین اور جنات اتنے ہیں کہ ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ شیاطین بھی اور جنات ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، تو وہ اگر ہم ہر لمحے ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہم نے پہرے دار مقرر کر دیے انسانوں، تمہارے آگے بھی اور تمہارے پیچھے بھی۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اللہ کے امر سے حفاظت فرماتے ہیں تمہاری۔ جو نیکی کے فرشتے ہیں وہ نیکی پہ تمہاری ترغیب بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں نیک کاموں میں چلنے میں، اور دوسرے فرشتے جو ہیں وہ شیاطین سے اور جنات سے حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جو ہیں، اے نبی آپ ان کو بتا دیں، یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں نا اس کی عذاب کی، آپ ان کو اللہ کا قانون بتا دیں۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ آپ اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ مشہور شعر ہے نا، حالی کا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے۔ اسی کی تشریح ہے، اسی کا ترجمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت پہلے انسان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بدلو، جس طرف چلنا چاہو گے میں تمہاری ہاتھ نہیں پکڑوں گا، راستے آسان کر دوں گا۔ برائی کی طرف جو چلتا ہے اللہ اس کے راستے بھی نہیں پکڑتا، اس کو بھی چلنے دیتا ہے۔ اللہ جو نیکی کی طرف چلتا ہے اللہ اس کے راستے بھی آسان فرما دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کا قانون یہ ہے، اسے جلدی نہ بچاؤ۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلے گا جب تک کہ وہ آپ اپنی حالت کو نہ بدلنا چاہے، اور جب آپ بدلنا چاہے گا تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اگر نہیں بدلنا چاہے گا، دیکھیں آپ تجربہ کر کے دیکھیں، اگر کوئی بندہ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اور بڑا پکا ارادہ ہے، مصمم ہے، تو اللہ اس کے راستوں کو آسان کر دے گا۔
اور اگر کسی نے تہیہ کر لیا بدی پہ چلنے کا تو اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، اس کو کرنے دے، ٹھیک ہے تم آزاد ہو، تمہیں اختیار اور آزادی میں نے دی ہے، کرو۔ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءً، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا یعنی اس کے عذاب کا یا کسی غلط چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، فرمایا پھر اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ جب اللہ یہ فیصلہ فرما دے اس قوم کو زوال آنا ہے، پھر کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، مسلمانوں کو 1000 سال مسلمانوں کا عروج رہا، اب فیصلہ ہو گیا اس سے زوال آنا ہے۔ اچھا، اللہ کے زوال جو ہے مادی قوانین پہ نہیں آتے، اللہ کے زوال اور عروج و زوال کا جو قانون ہے قوموں کا، وہ اخلاقیات پر آتا ہے۔ جب کسی قوم کی اخلاقی حالت جو اس قدر بگڑ جائے کہ وہ اس دنیا میں عروج کے قابل نہ رہے، پھر اللہ اس کو زوال دے دیتے ہیں۔ یہ اخلاقیات پہ قوانین چلتے ہیں، انصاف پہ چلتے ہیں۔ جب کسی قوم جو ہے انصاف پر قائم رہے تو اللہ اس کو اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ اس دنیا میں کائنات میں کفر کا نظام برداشت کرتے ہیں، کفر کو اجازت دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اپنی مرضی کرو، لیکن نا انصافی کا جو انسان ہے، غیر جو انصافی کا جو نظام ہے، اس کو زیادہ دیر اللہ کے ہاں برداشت نہیں کیا جاتا۔ وہ 100 سال 200 سال 400 سال ہوں گے، پھر اللہ اس کو پلٹ دے گا اور اسی جگہ اس قوم کو لے آئے گا جو انصاف پسند ہوگی۔ تو میں اللہ جب یہ فیصلہ فرما لے فلا مرد لہ، تو پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ وما لہم من دونہ من وال، اور فرمایا پھر اللہ کی یہ پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ هو الذی یریکم برقا، فرمایا وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، اس لیے خوف و طمع، جو چمک جو آتی ہے نا بجلی کی چمک، اس لیے ہم دکھاتے ہیں تاکہ تم اس سے ڈرو بھی اور تمہیں امید بھی ہو بارش کی۔ بارش کی امید ہوتی ہے نا، بجلی چمکتی ہے تو انسان کو بارش کی امید بھی ہو جاتی۔ میں اس سے ہم دو کام لیتے ہیں، ایک تم کہ تمہیں اللہ کی عظمت تمہارے دل کے اندر بیٹھے کہ وہ اللہ جو اس قدر اپنی آسمانی یعنی کائنات کی طاقتوں سے کام لے سکتا ہے، وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ ہمیں تمہیں امید دلاتے ہیں۔ یہ بجلی کی ایک جو چمک ہے نا، جو آسمانی بجلی ہے، ایک چمک اگر ہم کیپچر کرنے کے قابل ہو جائیں، پکڑ لیں، تو پورے ملک کے لیے کافی، اتنی بجلی اس کے اندر ہوتی ہے کہ پورے ملک کے لیے وہ کچھ عرصے کے لیے کافی ہے۔ تو اتنی اللہ نے قوت اور طاقت رکھی ہے، اللہ کی مخلوق کے اندر اتنی قوت ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں دکھاتا ہے اس لیے کہ تم اس سے ڈرو بھی اور تمہیں امید بھی پیدا ہو۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور فرمایا اسی طرح اللہ جو ہے پانی سے بھرے جو بادل ہیں ان کو بھی چلاتا ہے، وہ بھی اللہ ہی چلاتا ہے، کیونکہ اور چلا سکتا ہے نہیں، ہم یہ بھی اللہ ہی چلاتا ہے۔ پانی سے بھرے بادلوں کو بھی اللہ ہی لاتا ہے، بجلی کو بھی اللہ ہی لاتا ہے، اور چمک کو بھی اللہ ہی لاتا ہے، کڑک کو بھی اللہ ہی لاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اب اس آیت سے نام لیا گیا ہے اس سورت کا، الرعد۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا جو رعد جو ہے، کڑک جو ہے، گرج چمک جو ہے، فرمایا یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں کہتے کائنات کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو سوائے انسان کی۔ یہ انسان ایسی یعنی مخلوق ہے کیونکہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، مرضی ہے کرے نہ کرے۔ باقی ہر مخلوق جو ہے وہ تو پابند ہے نا، اس سے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ میں یہ جو گرج اور چمک جو ہے، یہ جو رات جو ہے، کڑک جو ہے، یہ بھی ہماری تسبیح بیان کرتی ہے۔ والملائکۃ من خیفتی، اللہ اکبر، اور میں فرشتے بھی لرزتے ہوئے میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتے لرزتے ہوئے میری تسبیح، کیوں؟ وہ اللہ کے جلال کو، اللہ کے قہر کو جانتے ہیں کہ اللہ کتنی عظمت والی ہستی ہے۔ وہ بھی گئے تھے، فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے اگر اپنے ایک پر کو کھول دیں تو مشرق دوسرا مغرب، پوری کائنات بھر جائے گی، اتنے بڑے ان کے پر ہیں، لیکن اتنی بڑی مخلوق جو ہے وہ بھی لرزتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کامتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ یہاں اللہ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ یہ کفار مکہ کے جو کفار تھے، قریش تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ بعض کا عقیدہ یہ تھا، اور بعض یہ کہتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ نے فلاں 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 اختیار دے رکھے ہیں۔ اچھا، ہم بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ میکائیل کے پاس یہ کام ہے، فلاں کے پاس، تو وہ سرونٹ ہے اللہ کے، اختیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کو بس نافذ کرتے ہیں، خود مختار نہیں ہے۔ اس حوالے سے فرشتے بھی، فرمایا فرشتے بھی، اس لیے اللہ نے ان کو بتایا کہ دیکھو فرشتوں کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، تم اس کو میری بیٹیاں نہ سمجھو، وہ بھی اگر کھڑے ہوتے میری بارگاہ میں تو لرزتے ہوئے، کامتے ہوئے اللہ کے جلال سے، اللہ کے قہر سے۔ فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ جو ہے جو بجلیاں کڑک بھیجتا ہے، اللہ ہی ہے
جو بجلیوں کو کڑک کو بھیجتا ہے، فیصیب بہا من یشاء، اور جہاں اللہ چاہتا ہے پھر یہ بجلی گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جہاں اللہ چاہتا ہے پھر یہ بجلی گر جاتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور اس حال میں فرمایا لوگوں پر گرتی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایک آن کی آن میں جو ہے اللہ کی کڑک جو ہے، بجلی جو ہے آن کے ان کو راکھ کر ڈالتی ہے۔ اس کی تو ایک چمک کافی ہوتی ہے، انسان راکھ ہو کے رہ جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا اس کا۔ فرمایا جہاں ہم چاہتے ہیں، یہ خود مختار نہیں ہے، یہ بجلی جو ہے، رات جو ہے، جہاں ہمارا حکم ہوتا ہے وہ گر پڑتی ہے، جہاں ہمارا حکم نہیں ہوتا وہ آگے چل پڑتی ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، لوگوں اللہ کو معمولی نہ سمجھنا، خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ، اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے، اللہ بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ اس سے پکڑ سے ڈر کے رہنا، اور ہمیشہ جو اس کے کرم کی، اس کے رحم کی بھیک مانگتے رہنا۔ اس کے کرم سے، رحم سے ہی اس دنیا کے اندر بھی ہم بچ سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی نصیب فرمائے۔